اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شمیم احمد صدیقی ہوں۔ ابھی چند دنوں قبل غالباً 25 اکتوبر کو جناب الطاف حسین صاحب نے ایک جو ایم کیو ایم کے بانی لیڈر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جناب وجاہت سعید خان صاحب کو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ انٹرویو ایم کیو ایم یا الطاف حسین صاحب کی ایما پر دیا گیا ہے، مطلب یہ جو کنڈکٹ ہوا ہے وہ ان کی ایما پر ہوا ہے۔ جناب وجاہت سعید خان صاحب ایک بہت ہی منجھے ہوئے اینکر ہیں، اور انہوں نے بہت ہی اچھا انٹرویو لیا، بہت ہی اچھے خاصے اچھے سوالات کیے انہوں نے، چپتے ہوئے سوالات تھے، اور انہوں نے پورا موقع دیا جناب الطاف حسین صاحب کو کہ وہ اپنا معافی ضمیر پوری طرح سے بیان کر سکے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس انٹرویو کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور اس پر بہت سارے تبصرے کیے ہیں، اور جہاں یہ بات بہت وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے یہ انٹرویو دیکھا ہے ان کے ذہن میں ایک الطاف حسین صاحب کے بارے میں ایک الگ ہی تصور ابھرا ہے۔ کچھ لوگ تو ان کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں جو اس انٹرویو میں کے نتیجے میں لوگوں پر اثر ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ جو ان کے خلاف ان کے خلاف تھے یا ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، ان کی خیالات میں تبدیلی آئی ہے اس انٹرویو کے بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باتیں انہوں نے بہت ساری کہی ہیں اس میں وہ سچ ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ کچھ ایسی سچ ہیں جو انہوں نے کہیں نہیں، اس لیے کہ اس پورے انٹرویو کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان کی شخصیت، وہ خود اپنی شخصیت کے بارے میں جو منفی خیالات پائے جاتے ہیں اس کی نفی کریں وہ، اور اپنی طرف کی سٹوری کو اپنی طریقے سے اس کو بیان کریں، جس میں بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، صحیح ہیں بلکہ، اور میرے حساب سے بہت ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی نہیں ہے، یا انہوں نے اس چند سوالوں کا جوابات اس طریقے سے نہیں دیا جس طرح کے ان کو میری نظر میں یا کسی اور کی نظر میں دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ان کا انٹرویو تھا، غالباً ان کی ایما پر ہوا ہے، اور یہ ان کی اپنی سٹوری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ انٹرویو دیکھا ہے وہ ان کے پاس اس سے ایک ایک وسیع تر بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، ان کو اس بات کا پتہ ہو، تاکہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو صحیح تناظر میں دیکھا جا سکے۔ جو ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ جو اس تحریک کا انہوں نے آغاز کیا، جس پارٹی کا انہوں نے آغاز کیا اور جس کے لیے آغاز کیا، جو کہ خود ان کی زبان میں جن کے جو وہ کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو کہاں تک انہوں نے حاصل کیا۔ آپ کو جب تحریک شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس تحریک سے جو آپ نے مقاصد رکھے تھے اپنے سامنے، اور جو اپنے اسٹریٹجیز یا جو ٹیکٹکس آپ نے اختیار کرنی تھی ان کو جو آپ نے اختیار کیا، وہ کہاں تک اس کو آپ حاصل کر سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین صاحب کی نے جب یہ ارادہ کیا، یا ان کے ساتھیوں نے مل کر جب یہ ارادہ کیا کہ ایک تنظیم قائم کی جائے جو کہ مہاجروں کے مفادات کی حفاظت کر سکے، تو
اس کے کچھ ریزن تھے، اور آپ اس کی اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ میں جیسا کہ میں اپنے پہلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمام چیزوں کو اس نظر سے دیکھوں گا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور علامہ اقبال کا جو تصور تھا، جو پاکستان کے بانی تھے، جو دوسرے لوگ جنہوں نے پاکستان کے بننے میں کافی مدد کی، قائد اعظم کا جو ویژن تھا، تو اس کے حساب سے پاکستان میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تو میں نے ایک کڑی لی ہے بیچ میں سے الطاف، چونکہ ابھی بھی ان کا انٹرویو آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کچھ اس پر تبصرہ کیا جائے۔ اب جو دوسری چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں، اس پر بھی میں جب نظر ڈالوں گا تو اسی نقطۂ نظر سے نظر ڈالوں گا کہ جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس تناظر میں جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، اور اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے کسی چیز کی ابتدا کی تو اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے تھا، میں اس نظر سے دیکھوں گا۔ تو آپ کسی بھی چیز کو اپنی 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 نظر سے دیکھنا چاہیں گے، اور سننے والوں کے لیے اگر ان کو یہ پتا ہو کہ میں جو بات کی جا رہی ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے کی جا رہی ہے، تو میری تمام ویلاگ ہمیشہ اسی تناظر میں کیے جائیں گے۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کو پہلے بیان کر دیا جائے کہ یہ میری نظر میں یہ چیزیں ہوئی تھیں، یا ہو رہی ہیں، یا ہو سکتی ہیں۔ اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے، اس میں کہیں یہ غلط بات نہ کی جائے، یعنی جو کچھ ہوا ہے اس میں جہاں تک ممکن ہو اس کو سچائی سے بیان کیا جائے۔ اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا جائے کہ اگر ایسا ہوا، یہ جو بھی کسی نے بھی ایک ایکشن لیا تو اس کے کیا فائدے ہوئے، کیا نقصان ہوئے، اور اس کو اس تناظر میں کیا جاتا، اس کام کو یہ سوچ کر کیا جاتا کہ پاکستان کیا نظریہ کیا ہے، پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا، یا اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں، اس اینگل سے ہم دیکھیں، تو پھر دیکھیں کہ کسی ایونٹ کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، یہ ہوگا۔ لیکن جو بات ہوئی ہے، جو تاریخ ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے انسان کو ہر کو کہ اس میں ڈنڈی نہ مارے، جو ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے پہلے بیان کرے، پھر اس کے بعد تبصرے کیے جا سکتے ہیں کہ اس کو اس حساب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ کا مقصد کچھ اور تھا تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو اس بات کو اگر آپ نظر میں رکھیں گے تو بڑی آسانی ہوگی۔ الطاف حسین صاحب کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اسی زمانے میں بھی وہاں کا طالب علم تھا کراچی یونیورسٹی میں، میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں تھا، وہ غالباً فارمیسی میں تھے۔ یہ 1900 غالباً 78 کی بات ہے، جب کہ APMSO بنائی گئی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ کراچی یونیورسٹی میں ہر طرح کی تنظیمیں موجود تھیں، ہر علاقے کی نام پر تنظیمیں موجود تھیں، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سرائکی اسٹوڈنٹ، بلوچی اسٹوڈنٹ، کشمیری اسٹوڈنٹ، گلگت بلتستان میں، یہ ساری موجود تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی 2-3 تنظیمیں ایسی تھیں جو کہ بڑی تنظیمیں ایسی تھیں، جیسے پروگریسو اسٹوڈنٹس تھیں، لبرل اسٹوڈنٹس تھیں، اور اسلامی جمعیت علماء تھی۔ اسلامی جمعیت علماء کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی طلبہ تنظیم تھی، اور یہ سب سے ڈومیننٹ، سب سے مؤثر تنظیم تھی کراچی یونیورسٹی میں۔ اس کے علاوہ جو پروگریسو اسٹوڈنٹ تھے، اس میں زیادہ تر لوگ لیفٹسٹ مائنڈ کے لوگ اس میں ہوتے تھے۔ جو لبرل اسٹوڈنٹ تھے وہ اس میں وہ بیسیکلی نام سے ظاہر ہے کہ وہ ان کا معاشی ایجنڈے میں اتنا لیفٹزم بہت نہیں تھا، لیکن ان کا بیسک مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا سوسائٹی تھوڑی سی لبرل ہونی چاہیے،
تو بیسیکلی وہ ایک جماعت اسلامی کے رد عمل میں ایک ایک تحریک تھی. اس کے معاشی طور پر ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لیفٹ میں ہو یا سینٹر میں ہو یا رائٹسٹ، اتنا کھل کر کے سامنے نہیں آتے تھے. لبرل اسٹوڈنٹ کی جو تنظیم تھی. پروگریسو اسٹوڈنٹس جنرلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جب این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور جس کی دو شاخیں تھیں، دو شاخیں نہیں تھیں بلکہ دو الگ الگ دھڑے تھے. ایک روسی نظام کو، اس زمانے کے سوویت یونین کے معاشی نظام کو سپورٹ کرتا تھا، سوشلسٹ نظام کو. اور ایک ڈاکٹر رشید کا گروپ تھا، جو کہ رشید گروپ تھا، اور ایک کاظمی گروپ تھا. کاظمی گروپ وہ سوویت یونین کی کے ماڈل کو زیادہ پسند کرتا تھا، جبکہ رشید گروپ چائنیز ماڈل کو پسند کرتا تھا. تو یہ ان کے یہ دونوں تقریباً ختم ہو چکی تھی کراچی یونیورسٹی میں، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پروگریسو میں شامل ہو گئے تھے، پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں. پیپل پارٹی کی بھی ذیلی تنظیم ہوا کرتی تھی کراچی میں، لیکن زیادہ تر پیپل پارٹی کو سپورٹ کرنے لڑکے، وہ جو طالب علم تھے، وہ پروگریسو اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتے تھے. سو یہ تین جب الیکشن کے وقت آتا تھا تو اس میں پروگریسو اسٹوڈنٹ اور لبرل یہ عام طور سے مل جاتی تھی. اس کے علاوہ بھی جتنی علاقائی تنظیمیں تھیں وہ بھی عام طور سے وہ انہی کو سپورٹ کرتی تھیں. اسلامی جمعیت طلبہ الگ ہوتی تھی، اور وہ عام طور سے پچھلے کئی سالوں سے وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لیتی تھی. ایک آدھ دو سال کے علاوہ باقی ووٹ جو تھے وہ الیکشن جو جماعت اسلامی جیت جاتی تھی، یا اسلامی جمعیت طلبہ جیت جاتی تھی. ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کراچی یونیورسٹی میں جو اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم تھی، وہ اس کا جو لاہ عمل تھا، اور وہ جو اس کا کام کرنے کا طریقہ تھا، وہ پنجاب یونیورسٹی سے بہت مختلف. پنجاب یونیورسٹی کا میں نے ذاتی طور پر تو مشاہدہ میں گیا ہوا، لیکن میں نے اس کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا. لیکن جو عام طور سے اخباروں میں پڑھا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو بیان کیا ہے، کہ وہ وہاں بہت ہی غالباً یہ پنجاب کا ماحول تھا یا جو بھی تھا، کہ وہاں پر وہ ڈنڈبردار تنظیم سمجھی جاتی تھی، اور اس کا وہ دوسروں کو بالکل بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی. اس طرح ایسی کوئی چیز جامعہ کراچی میں نہیں تھی. جامعہ کراچی میں ہر کسی کو بولنے کا حق تھا، بہت زیادہ ٹولرنس تھی. ٹھیک ہے، اسلامی جمعیت طلبہ میں آخری دنوں میں غالباً یہ 1975-76 کی بات ہے، کہ جب ایک انہوں نے ایک تھنڈر اسکواڈ قائم کیا تھا، اور ان کے بیسیکلی کراچی یونیورسٹی کے اندر تو کوئی پولیس ہوتی نہیں تھی. ایک پاکستان میں ایک عجیب سا سلسلہ تھا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی پولیس نہیں آئے گی، اور یہ اس کو سمجھا تھا کہ نہیں، یہ طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، یہاں تعلیم و تدریس ہوتی ہے، اس میں پولیس کا کیا نظام، کیا کرنا. حالانکہ دنیا بھر کی تمام جامعات میں پولیس، یونیورسٹی ایک شہر کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس میں پولیس کہیں بھی جا سکتی ہے. یہ کوئی بھی نو گو ایریا پولیس کا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن تمام اساتذہ اور طلبہ یہ متفق تھے، کم سے کم جامعہ کراچی کی حد تک، کہ پولیس یہاں نہیں آنی چاہیے یہاں پر. اور عام طور سے پولیس کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ عام طور سے وہاں پر کوئی دھنگا مشتی نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھار کسی نے ایک گھسا کسی کو مار دیا یا اس طرح کی ہوگی کبھی کبھار، لیکن ٹولرنس بہت تھا. کم سے کم 1978 79 76 77 تک تو بہت زیادہ ٹولرنس تھا. آپ ایک اکیلی لڑکی ہو یا ایک اکیلا لڑکا ہو، وہ کھڑا، پورا ایک جلوس جا رہا ہوگا جمعیت کا، اور پروگریسو کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا اپنی جوتی لے کے اس کو لہرائے گی، تو اس میں لوگ مطلب کچھ نہیں ہوتا اس میں، وہ عام سی بات تھی مطلب. اور یہی دوسری طرف سے بھی تھا، مطلب عام بہت ہی ٹالرنس تھا. لوگ دیکھتے تھے، جو لڑکے دیکھتے تھے کہ جو اچھی تقریر کرتا ہے، جو اچھی باتیں کرتا ہے، جو اچھے طریقے سے اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، اس کو لوگ بہت غور سے سنتے تھے، اور وہ اپنے حساب سے ووٹ دیتے تھے. آف کورس کچھ لوگ ہمیشہ جمعیت کو ووٹ دیتے تھے، کچھ لوگ ہمیشہ پروگریسو کو ووٹ دیتے تھے، کچھ لوگ لبرل کو. لیکن کچھ ووٹ ایسے ہوتے تھے جو کہ
وہ لوگ دیکھتے تھے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، کیسا ہے، کون اچھی تقریر کرتا ہے، تقریر پر بہت زور تھا، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کیسا ہے، اسی لیے عام طور سے تمام تنظیمیں اچھے اسٹوڈنٹ کو سامنے لے کر آتی تھیں اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پر. بہرحال یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا. جو کراچی کے جو اردو اسپیکنگ لڑکے، اور جن کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے آتی تھی، وہ وہ کچھ اس میں پروگریسو میں بھی تھے، کچھ لبرل میں بھی تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے جو لیفٹسٹ رجحان تھا وہ کراچی کے لڑکوں میں، کچھ لوگوں میں بہت پایا جاتا تھا. اسی طرح جو لبرل لڑکے تھے، جو زیادہ مطلب سوسائٹی میں تھوڑا سا لبرل ایٹیچیوڈ کی بات تھی کہ تھوڑی سی اتنی زیادہ ڈریس پہ پابندی، یہ وہ مطلب تھوڑی سا لبرل، مطلب بہت زیادہ جو مذہبی رجحان نہ ہو. میں نہیں کہوں گا کہ وہ ایتھیسٹ ہوں یا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ذرا سا آپ چاہتے تھے کہ تھوڑی سی آزادی ہونی چاہیے. اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنی جگہ پہ تھی، اس کا نظریہ آپ کو پتہ ہی ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق. لیکن ایسا نہیں تھا کہ سارے جو ان کے ووٹرز تھے وہ اسی طرح جماعت اسلامی کے بہت ان کی پہننے اوڑھنے، رہن سہن میں بالکل ہی بہت زیادہ جو عام ووٹر تھے وہ عام طور سے سپورٹ کرتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہارڈ، بہت ہی سخت قسم کے سپورٹر ہوں جماعت اسلامی کے. تو اور کراچی یونیورسٹی یہ جو اردو اسپیکنگ جو لوگ رہتے ہیں کراچی میں، وہ شروع سے پاکستان بننے کے بعد سے وہ ہمیشہ جو ان کے ووٹ ہوتے تھے وہ مذہبی تنظیموں کو جاتے تھے، یا جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ دیتے تھے. کچھ لوگ مولانا نورانی کی جمعیت علماء پاکستان کو دیتے تھے، کچھ لوگ جو مفتی محمود صاحب کے والد صاحب کی جو تنظیم تھی جمعیت علماء اسلام، ان کو ووٹ دیتے تھے. زیادہ تر ووٹ یہ مذہبی تنظیموں کو جاتے. کچھ لوگ تھے جو کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے، اس میں کچھ تو ایسے تھے جن کا لیفٹسٹ رجحان ہے، اور اس میں بہت سارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ ان کے ووٹ بھی ان میں ایک ہمدردی پائی جاتی تھی پیپلز پارٹی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چونکہ ان کی اپنی کوئی تنظیم، اس مذہبی تنظیم سیاست میں نہیں تھی، تو وہ پیپل پارٹی کو چونکہ وہ باقی تمام تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں سنی تنظیمیں تھیں، اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، تو وہ غالباً پیپل پارٹی کو وہ شاید وہ اس کو سمجھتی تھی کہ بھائی یہ جو ہے یہ مطلب یہ مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں. تو جس طرح اس کو اپنا، جس طرح ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تر کانگریس پارٹی کو، جو کہ ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، اس کو فیور کرتے تھے اس مقابلے میں کہ جو دوسری تنظیمیں ہیں، بی جے پی ہے یا دوسری تنظیمیں ہیں، ہندو تنظیمیں ہیں، ان کے مقابلے میں وہ کانگریس کو، جو کہ ایک سوشلسٹ تنظیم تھی جس کا مذہب پر اتنا دباؤ نہیں تھا، اس کو سپورٹ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن، لیکن بہت سارے شیعہ جو طلبہ تھے وہ جماعت اسلامی کو بھی سپورٹ کرتے تھے، جو خاص کر جو زیدی فرقہ کے جو شیعہ ہیں ان میں بہت سارے ایسے تھے جو جماعت اسلامی کے سپورٹ. بس یہ میں ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. میری اپنی جو اس بارے میں رائے ہے فرقہ واریت کے بارے میں، یہ میں کسی اور وقت کہوں گا، میں ان تمام فرقہ بازی کے بالکل خلاف ہوں. لیکن میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میرے حساب سے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھا ہے. تو یہ تھا بیک گراؤنڈ. اور پھر اس میں میں اس لیے بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہوئی کہ مہاجر کے نام پر ایک تنظیم وہاں پر بنانی پڑی. اس کی جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اردو اسپیکنگ کراچی میں اور یا مختلف سندھ کے مختلف شہروں میں لوگ رہتے تھے، ان کی کچھ گریوینسز تھیں، ان کی کچھ وہ سمجھتے تھے کہ خصوصی طور پر جب سے پیپل پارٹی 1971 کے مشرقی پاکستان الگ ہونے کے بعد جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی، اور سندھ میں تو ان کی پوری حکومت تھی، تو اس میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ لسانی ایک ہوا، جب کہ سندھی کو
سندھ کی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، اس میں کچھ ہنگامے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو کوٹا سسٹم لگایا گیا کہ سندھی کے جو پرانے قدیم باشندے تھے ان کو زیادہ، چونکہ وہ عام جب پاکستان بنا تو اردو اسپیکنگ لوگ باہر جب آئے انڈیا سے تو وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو وہ زیادہ تر جو گورنمنٹ کی جاب تھی مرکز میں اور دوسری جگہوں پہ اور بڑے بڑے بینکوں میں ادھر ادھر ان کی بڑی اکثریت اس میں موجود تھی۔ تو ان جو سندھی حضرات تھے، جو سندھی طلبہ تھے، ان کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ افرمیٹیو ایکشن کے طور پر کوٹا سسٹم جب لایا گیا تو وہ اس کے، اور پھر کوٹا سسٹم نہ صرف وہاں ہوا بلکہ سرکاری ملازمتوں میں، بلکہ جو چونکہ تمام تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے انڈر میں تھے، جو یونیورسٹیز خاص طور سے، تو اس میں اور جو ٹیکنیکل کالجز ہیں یا میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز، اس میں چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی تو اس میں بھی ایک کوٹا سسٹم لایا گیا، اور وہ سمجھتے تھے جو اردو اسپیکنگ تھے کہ ان میں کچھ زیادتی ہوتی، مثال کے طور پر جب کچھ اردو کراچی کے لڑکوں کا کچھ داخلہ جام شورو میں یا کسی دوسری جگہ لاڑکانے میں میڈیکل کالج میں ہوتا تھا، اور جب وہاں جاتے تھے تو ان کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا، اس طرح لگتا تھا کہ ان کو کچھ لڑکے وہاں پر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی کے لڑکے آ کر کے یہاں پڑھے، تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یہ ایک تناؤ تو موجود تھا، اور ایسے بھی لیکن اس کے بعد بھی زیادہ تر جو کراچی کے لڑکے تھے انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ ایک وقت آیا ہے، یہ 1975 76 77 کے، اس میں لڑکوں نے محسوس کیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کو جس کو ہم نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے، جس طریقے سے اس کو جو جو اردو اسپیکنگ اسٹوڈنٹ یا اردو اسپیکنگ لوگوں کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں یہ اس طرح سے دلچسپی نہیں لیتے، یا جس طرح سے ان کو لینا چاہیے، اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ کا قیام کی ایک وجہ اسلامی جمعیت طلبہ کی ناکامی تھی، یا جماعت اسلامی کی ناکامی تھی۔ اسلامی جماعت اسلامی کے ساتھ، اور اس کا اگین مسئلہ یہی ہوتا ہے، معاشی مسئلہ، اس کا یہی میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سیاست اور معیشت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر گورنمنٹ مضبوط ہوتی، گورنمنٹ کے پاس پیسے بہت ہوتے، اگر میڈیکل کالجز بہت ہوتے، اگر معاشی نظام ایسا ہوتا کہ جس کو بھی جس طریقے کی جاب کی ضرورت ہوتی اس کو جاب مل جاتی پڑھنے لکھنے کے بعد، جو جس طرح کی پڑھائی حاصل کرنا چاہتا تھا اگر وہ آسانی سے کر سکتا تھا، تو یہ آپس میں پھر تناؤ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ معاشی ایک مسئلہ موجود تھا کراچی میں، پانی کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ موجود تھا، رشوت ہر جگہ، تھانے کا کلچر جو تھا وہ بھی کراچی میں بھی موجود تھا، اور تھانہ جو تھا وہ اس میں جو کراچی کے جو مقامی باشندے تھے ان کی اس میں عام طور سے وہ پولیس میں جاتے نہیں تھے، اور جو ٹریفک کا بھی جو نظام تھا وہ بھی اردو اسپیکنگ لوگوں کے بجائے جو ملک کے دوسرے علاقوں سے لوگ ہیں ان کے تھا، پٹھانوں کے پاس تھا، پنجابی کے پاس تھا، دونوں جگہ پولیس میں بھی ٹریفک میں، تو یہ ایک خواہ مخواہ کا اس کی وجہ سے ایک وہ تناؤ رہتا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے جو پاکستان میں کلچر ہے، جو پولیس کا کلچر ہو یا ٹریفک کا جو نظام ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اس میں کوئی بھی اس کو چلا رہا ہو، اس حال میں تناؤ شہریوں میں اور ان چلانے والوں میں تناؤ کا ہونا بالکل ایک لازمی سی بات تھی۔ تو یہ سارے چیزیں تھیں، ان چیزوں کو خاص جو میں یہ جو اصل مسئلہ تھا کراچی یونیورسٹی میں، جیسے الطاف حسن صاحب نے بھی کہا کہ ان کے داخلے کا مسئلہ اور دوسری چیزیں جو تھی اس میں
اسلامی جمعیت طلبہ کا جو رول ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے تھا جماعت اسلامی کا، جماعت اسلامی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی جو اصل ایشوز ہوتے ہیں ان پر کوئی کنکریٹ بات یہ نہیں کرتے. یہ سندھ اور اردو اسپیکنگ اور سندھی اور نان سندھی کا جو ایک ایشو تھا، اس زمانے میں ایک اور بہت بڑا ایشو تھا، چونکہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا، وہاں سے جو ایک مطالبہ تھا اردو اسپیکنگ لوگوں کا کہ بھائی جو وہاں پر محصورین رہ گئے ہیں اس پاکستان میں، جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، زیادہ تر وہ اردو بولتے تھے، ان کو وہاں سے لایا جائے. تقریباً 4 لاکھ لوگ وہاں تھے کہ ان کو وہاں سے ریپیٹریٹ کر کے پاکستان لایا. وہ بھی ایک بہت ایشو تھا. اور سندھی حضرات یہ سمجھتے تھے کہ مزید اگر اردو اسپیکنگ وہاں سے آ گئے تو وہ پھر وہ سندھ کی آبادی کی جو اسٹرکچر ہے اس میں وہ ان کے خلاف جائے گا، تو وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. اب جماعت اسلامی نے کبھی بھی اس مسئلے پر کھل کر کوئی موقف اختیار نہیں کیا. وہ جب سندھ میں جاتے تھے ان کے لیڈر، تو وہ وہاں اس مسئلے پر ایشو پہ بات ہی نہیں کرتے تھے. اور جب کراچی آتے تھے تو وہ ذرا ان کی باتیں ذرا ڈفرینٹ ہوتی. تو یہ میں کہوں گا بہت ہی مجھے کہنا نہیں چاہیے لفظ، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے کراچی کے، وہ تھوڑا سا اس سے وہ ان کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی جا رہی تھی. اور یہی مایوسی کی وجہ تھی کہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا قیام لایا گیا ہے. لیکن یہ جب اس کے جو مقاصد تھے، کیا مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قائم کرنے کے بعد کیا اردو اسپیکنگ لڑکوں کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو اب اس کو میں پھر دوسرے ویلاگ میں، دوسرے پارٹ میں اسی سلسلے کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میں بتاؤں کہ کیا غلط ہوا، اور کس طرح کیا یہ تنظیم، کیا اس کو قائم کرنا ضروری تھا، کیا کوئی دوسری آپشن موجود تھے یا نہیں تھے. اس میں انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں یا دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.